پورا کرتے ہیں، عہد توڑتے نہیں ہیں، جو اللہ نے حکم فرمایا دوسری صفت اس کو ملاتے ہیں، تیسری اپنے رب سے ڈرتے ہیں، چوتھے سوء الحساب سے ڈرتے ہیں، اور پانچویں صبر کرتے ہیں، اور چھٹا اقام الصلاۃ نماز قائم کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا ساتویں صفت بیان فرمائی طاعت کے اندر خرچ کرتے ہیں، ہمارے دیے مال سے پوشیدہ بھی ظاہراً بھی، اور آٹھویں صفت بیان فرمائی وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ اور نیکی کے ساتھ دفع کرتے ہیں برائی کو، جہل کو حلم کے ذریعے سے، جب ان کے ساتھ کوئی آدمی بدتمیزی کرتا ہے تو ان سے الجھتے نہیں ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے، حلم اختیار کرتے ہیں، بردباری اختیار کرتے ہیں، صبر اختیار کرتے ہیں، کوئی تکلیف پہنچا دے تو پھر بھی صبر کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں اللہ والے، اولئک لہم عقبی الدار ان کے لیے اچھا انجام آخرت کے، عاقبت محمودہ فی دار الاخرہ، وہ عاقبت محمودہ کیا ہے؟ جنات عدن ہمیشہ کے باغات ہیں، یدخلونہا ان ہمیشہ کے باغات میں داخل ہوں گے، ہم وہ بھی، یہ نکال کر اشارہ کیا ہے کہ یہاں ہم ضمیر منفصل کی یہاں اس کی تاکید لا رہے ہیں، اس لیے تاکہ اس میں ظاہر کا عطف ڈالا جائے یدخلون کے اندر، کیوں ضمیر متصل پر اسم ظاہر کا عطف۔ حاجی صاحب کہاں؟ اچھا ادھر، یدخلونہا داخل ہو جاتے، میں نے کہا کہ ادھر جا رہے، یدخلونہا ہم ضمیر کا اشارہ کیا ہے کہ ہم ضمیر یہاں منفصل کی واو ضمیر متصل کی تاکید اس لیے لائی جا رہی ہے کہ ومن صلاح کا عطف ہے اس کے اوپر، یدخلونا کے اوپر، لیکن یدخلونا واو ضمیر متصل کے اوپر عطف ڈالنا بغیر اس کے کہ تاکید لائی جائے ضمیر منفصل کے ساتھ جائز نہیں ہے، اس لیے ہم ضمیر لائی ہے، کیونکہ وہ منفصل ضمیر جو ہے وہ مستقل ہوتی ہے، تو وہ متصل جو ہے نا وہ غیر مستقل ہوتی ہے، تو اسم ظاہر بھی مستقل ہوتا ہے، تو مستقل کا عطف غیر مستقل پر نہیں ہو سکتا، وہ اس میں داخل ہوں گے، جنات عدن ہمیشگی کے باغات ہیں، جنات عدن یہ مرفوع ہے علی حذف المبتدا، یعنی وہ کیا ہے؟ ہیا جنات عدن یہ جنت کے باغات ہیں، ان میں داخل ہوں گے وہ بھی اور ان کے جو نیک آباء و اجداد ہیں، ازواجہم و ذریاتہم اگرچہ ان جیسے کام نہ کریں لیکن ان کے درجے میں اللہ تعالیٰ ان کو داخل فرمائیں گے، تکرمۃ لہم، جیسے قرآن شریف کی دوسری آیت میں ہے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم ذریتهم وما لتناهم من عملهم من شیء، فرمایا جنات و عدن یہ باغات ہمیشہ کے وہ بھی داخل ہوں گے، ان کے آباء و اجداد ان کی بیویاں اور بچے بھی داخل ہوں گے، وہاں اپنے بچوں کو بھی یاد کریں گے نا، وہ ہمارے بچے کدھر ہیں؟ اللہ والے جو اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے، لیکن ایمان اعمال صالحہ میں ہے، لیکن اگرچہ کچھ کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ ان بڑوں کی برکت سے چھوٹوں کو بھی بڑوں کے ساتھ ملا دیں گے، وَمَا لَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ، اور فرشتے داخل ہوں گے ان پر ہر دروازے سے اور قصور سے، اول دخول التہنیہ، یقولون فرشتے ان کو کہیں گے سلام علیکم، سلام ہو تمہارے اوپر، سلام علیکم یہ ثواب بما صبر، تم یہ صبر اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا، بصبرکم فی الدنیا فنعم عقبی الدار، بس بہت اچھا انجام ہے آخرت کا، والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، یہ نیک لوگوں کی صفات پہلے بیان فرمائی، اب برے لوگوں کی صفات بیان فرما رہے ہیں، جو کافر لوگ ہیں ان کی بری صفات اور ان کا برا انجام بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی عادت کتاب اللہ میں یہ ہے کہ اہل سعادت کا جہاں ذکر ہو ان کی اوصاف، اس کے ساتھ اہل شقاوت کا بھی ذکر ہوتا ہے، جہاں ابو جہل کی صفات بیان فرمائی ہے وہاں حضرت امیر حمزہ اور نیک لوگوں کی صفات بھی بیان فرمائی ہیں، تو پہلے نیک لوگوں کی صفات بیان فرمائی اور اب برے لوگوں کی، جو کافر ہیں فاجر ہیں، ابو جہل ان کی کمپنی، ان سب کی کافروں کی بری صفات کو بیان کر کے ان کی برا انجام بیان فرمایا، والذین ینقضون عہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، اللہ کا عہد کیا کیا تھا؟ الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں ہوں، یہ ان کی صفات بری بیان کی جا رہی ہیں، اور دوسرا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ،
اللہ نے جو اس کو حکم دیا ہے ملانے کا یعنی ایمان لانے کا اور اسی طرح صلہ رحمی کا، اس کو کاٹتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ زمین میں فساد مچاتے ہیں، تیسری بری صفت بیان فرمائی۔ اور چوتھا ان کا بدلہ بیان فرمایا، سزا اولئک لہم اللعنہ، ان کے لیے لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے، ولہم سوء الدار، ان کے لیے برا انجام ہے، عاقبۃ السیئہ فی الدار الاخرہ، یہ جہنم ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو پھیلا دیتے ہیں۔ یہ جواب ہے کفار کے شبہ کا، وہ کہتے تھے لو کان اللہ غاضبان علینا کما زعمتم ایھا المؤمنون لما بسط لنا ارزاقنا ونعمنا فی الدنیا، اللہ اگر ہمارے اوپر راضی نہ ہوتا، ہمیں نعمتیں نہ دیتا دنیا کے اندر، تمہیں نہیں دی ہمیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے کہ رزق کا معاملہ اللہ کے پاس ہے، اللہ بسا اوقات کافروں کو بھی زیادہ دے دیتا ہے، آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ یبسط الرزق، اللہ پھیلا دیتا ہے روزی جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے۔ فرحو، یہ اہل مکہ خوش ہو رہے ہیں، فرحبت اکڑ والا خوش ہونا، بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں جو ان کو مل گیا، وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، اور دنیا کی زندگی آخرت کے پہلو میں، آخرت کے مقابلے میں موت نہیں ہے مگر تھوڑا سا نفع حاصل کرنا ہے، شیء قلیل، قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا، آخرت بہتر ہے تقوی والوں کے لیے، یہ دنیا کا نفع ہے اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہے ہیں، شیء قلیل یتمتع بہ، اس کے ساتھ نفع حاصل کیا جاتا ہے اور ختم ہو جائے گی۔ ھذا هو المرام لا تبقي المرام واللہ اعلم۔